جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بعد میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس کے ذریعے صوبہ سندھ کے اسکولز میں 8ویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں اس میں بچوں کی فزیکل جو حاضری ہے اس کو ہم نے سسپینڈ کیا، اور جو تعلیم ہے بچوں کی وہ جہاں پر آن لائن کے ذریعے پاسبل ہے وہ آن لائن کے ذریعے ہوگی. اور اس کے علاوہ کچھ اور اسکول تھے جہاں پر ماضی میں بچوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ بلایا جاتا تھا، ہوم ورک دیا جاتا تھا، کوئی اسائنمنٹ دیے جاتے تھے اور اس کے بعد وہ بچے کام کرتے تھے. یقیناً یہ جو اسکولوں کی بندش ہے 2 ہفتے کے لیے، اس سے تعلیم کا عمل بالکل متاثر ہوگا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کم بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو. اور 8ویں جماعت سے جو اوپر کی جماعتیں ہیں وہ ایز یوزول چلتی رہیں گی، لیکن ایک آسانی ضرور ہوگی اسکولز میں کہ چونکہ وہاں بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو وہ بہتر انداز میں SOPs کو فالو کر سکتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن وہ کروا سکتے ہیں. میں نے پرسوں بھی اور کل بھی مختلف چینلز پر کچھ چیزیں ایسی دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت بہت ضروری ہے. پہلے دن جب ہم نے میٹنگ کی، اسٹیئرنگ کمیٹی کی، تو مختلف چینلز نے مختلف خبریں چلائیں کہ ہم نے کوئی اسکولوں کے اوقات کار کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے. اسکولز کے اوقات کار کے متعلق کوئی بات میٹنگ میں ہوئی نہیں تھی، سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی وہ میں NCOC میں لے کر جاؤں گا. یہ بات بالکل نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے NCOC میں وہ لے کر جانی تھی. یہ ضرور فیصلہ ہوا کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہم حکومت سندھ سے ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس پر جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. پھر کل میں نے دیکھا کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر کوئی اور بات ہوئی تھی اور سب نے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسکولز کھلے رہیں اس وقت تک جب تک مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو جائے. میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ کچھ لوگوں کی رائے ضرور تھی، لیکن اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان میں سے اکثریت کی رائے یہ نہیں تھی. اور وہاں جو تجاویز تھیں، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آپ کے علم میں ہے کہ 3 تاریخ کو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کیا تھا، لیکن 2 اپریل کو جو کووڈ پر ٹاسک فورس ہے حکومت سندھ کی اس کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس میں جو ماہرین بیٹھتے ہیں وہاں یہ بھی تاثر غلط ہے کہ جی صرف حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں مختلف تنظیمیں جس میں WHO کی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو مختلف بڑے ہاسپٹل شہر میں کام کر رہے ہیں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، حکومت سندھ کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے منسٹرز اور ان کے سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ایسا فورم ہے جس میں مختلف رائے آتی ہے اور اس کی روشنی میں پھر فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی اسکولوں کی بندش پر بات ہوئی تو وہاں یہ کہا گیا کہ 15 دن کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے. وہاں یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ 8ویں جماعت تک ہو یا 10ویں تک ہو یا 12ویں تک ہو. 2 ہفتوں کے لیے اسکولز کو بند کرنے کا جو وہاں رائے آئی تھی اور وہ فیصلہ وہاں ہو سکتا تھا. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کو کانفیڈنس میں لیں اور وہاں پر چونکہ ایجوکیشن سے متعلقہ تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں تو ان کی مشاورت سے ہم کوئی بھی فیصلہ کریں. اسٹیئرنگ کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی اس میں مختلف ممبرز نے مختلف آراء دی. اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ بالکل اسکولز بند ہونے چاہیے، اور ایک تو رائے یہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا 2-3 لوگوں کی کہ جی بالکل بند نہیں ہونے چاہیے، جب تک ہر چیز بند نہ ہو جائے پھر آپ بند کریں. کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جی بند ہونی چاہیے، اور کچھ کا یہ تھا کہ 8ویں جماعت تک ہونی چاہیے. تو یہ جو بھی تجاویز تھیں وہ ہم نے حکومت سندھ سے شیئر کی اور وہاں پر جو پھر فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں یہ ہے کہ 8ویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں ان کو ہم اسکول بند تو نہیں کیا ہم نے، بچوں کی جو فزیکل اٹینڈنس ہوتی ہے اس کو ہم نے
روکا. اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو بھی ذرا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں. یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کووڈ کی وہ صورتحال نہیں ہے جو پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل خواب خرگوش میں ہوں اور ہم جو آنے والی آگے کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خراب ہو سکتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بالکل لاعلم میں رکھیں اور جانتے ہوئے بھی ہم اقدامات نہ کریں. حکومت سندھ نے پچھلے کئی دنوں سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے جو ٹرانسپورٹ آتی ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں صوبہ سندھ میں اس سفر پر پابندی لگائی جائے. جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرپرونشل اس کو بند کیا جائے, جو ٹرینز ہیں اس کو بند کیا جائے, جو فلائٹس ہیں اس کو بند کیا جائے, تاکہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے جو وہاں جو انفیکشن ریٹ ہائی ہے, جو یو کے ویریئنٹ اس کووڈ کا آیا ہوا ہے جو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے, اس سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں, بچا سکیں. لیکن ابھی تک وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے. تو اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باقی صوبوں سے صوبہ سندھ میں آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں. تو اس کی ٹرانسمیشن تو اسی طرح ہوتی ہے, اگر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو یہ وائرس یہاں پر بھی آئے گا اور اسی طرح نقصان پہنچائے گا. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے نقصانات کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی خدا نخواستہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے اگر ہم نے وقت پر صحیح اقدامات نہیں کیے اور لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی. صوبہ سندھ میں اس وقت جو شرح ہے وہ 2.1 ہے, یہ تو آپ کے علم میں ہے, لیکن اگر آپ اس میں کراچی میں دیکھیں تو یہ 5.39 ہے اور حیدرآباد میں 5.58 ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو شرح چل رہی تھی خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے جا رہی ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کرنی چاہیے, نہ یہ کہ ہم انتظار کریں کہ خدا نخواستہ جب یہ 10% ہو جائے گی اس کے بعد ہم اقدامات کریں گے. تو صوبہ سندھ کی حکومت نے کچھ ارلی ایکشنز لیے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اس پہ مدد کرے ہماری, چونکہ کچھ چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے صوبائی حکومت وہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پرائیویٹ اسکولز کے اونرز ہیں وہ بھی حکومت سندھ کی اس مجبوری کو سمجھیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کا نقصان بہت ہوا ہے پچھلے 1 برس میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے, لیکن یہ نقصان نہ تو حکومت سندھ چاہتی ہے کہ ہو, نہ ہی والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہو, نہ ہی میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو, نہ ہی کوئی والد یہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا یہ نقصان ہو. جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کیے جا رہے ہیں. اور ایک چیز ہم نے جو پہلے سے طے کی ہوئی ہے کہ اس سال بچوں کو بغیر ایگزامس کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا. تو اگر ہم بر وقت اقدامات نہیں کرتے اور خدا نخواستہ یہ اسکول کا جو کلوجر ہے وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے تو اس میں بچوں کا پورا 1 سال ضائع ہو سکتا ہے, بچوں کے 6-8 مہینے ضائع ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ پورا ہمارا جو اکیڈمک پلان ہے وہ ری شیڈیول ہوگا اور ساری چیزیں آگے چلے جائیں گی. تو اس لیے کچھ یہ چیزیں کی گئی ہیں. تو میری رائے تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں, اور جو کچھ غلط خبریں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں ایک تذبذب ہے وہ ختم ہو. سر میری گزارش یہ ہے کہ جی قائد صاحب, کہا کہ آپ نے وفاقی حکومت سے گزارش کی ہوئی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے بین صوبائی پابندی لگائی جائے. اگر وہ فیصلہ جب بھی ہو, لیکن صوبائی حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ اسکیننگ شروع کرے جو انٹری پوائنٹس ہیں صوبے میں یا ایئرپورٹ پہ یا ٹرین میں, یا یہ ممکن نہیں ہے صوبے کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے. ایئرپورٹ پر تو شاید نسبتاً تھوڑا سا آسان ہو جائے, لیکن وہاں بھی مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی بسز میں آنے والے لوگوں کی ہم اسکریننگ کریں اور جب ٹیمپریچر آپ کا 40 ڈگری ہو اور گرمی بڑی شدت کی ہو اور ہم سندھ کے بارڈر پر جو آنے والی بسوں کو روکیں اور وہاں لوگوں کے مجمع ہوں جس میں خواتین بھی ہوں, بزرگ بھی ہوں, بیمار بھی ہوں, بچے بھی ہوں, اور یہ سارا عمل کریں تو یہ بہت مشکل کام ہے. یہ صورتحال کوئی اتنی آسان نہیں ہے. اگر ممکن ہوتا تو شاید ہم یہ کر لیتے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے شہریوں کو زیادہ تکلیف ہوگی. اور اگر کوئی شخص صوبہ سندھ کے بارڈر پہ پہنچ جاتا ہے, وہ خیبر پختونخوا سے چلا ہوا ہے, اور وہاں سے ہم اس کو کہیں کہ تم اس بس میں بیٹھو اور واپس چلے جاؤ, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا. اس میں مشکلات ہیں. ایک کر کے اکرم کر لے. دیگر صوبوں کے برعکس صوبہ سندھ میں یہ کیوں ہوتا ہے جب بند کرنے کا موقع آتا ہے
تو پرائیویٹ اسکول والے احتجاج شروع کر دیتے ہیں. تاجر جب دکانیں بند کرنے کا جو ہے نا منصوبہ ہوتا ہے تو تاجر جو ہے نا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم CM ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اسی طرح ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ہڑتال شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ دیگر صوبوں میں یہ نہیں, تو سندھ میں کیا خاص کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں, پچھلی مرتبہ جب یہ ہوا تھا تو وہ جماعت PTI کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں, اسلام آباد میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں, KP میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں, جان کی اپنی حکومتیں تھیں. وہاں وہ کچھ نہیں کر رہے تھے, لیکن صوبہ سندھ میں اگر وہ چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ بجائے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑے جاتے تھے. تو اگر ملک کی سیاسی جماعتیں, ارکان پارلیمنٹ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اور سندھ حکومت کے خلاف لوگوں میں نفرت ابھارنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی, اس لیے کہ جو حکومت بھی یہ اقدامات کر رہی ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی ہے, KP میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, لیکن ہم نے کبھی ان حالات کو اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا کسی صوبائی یا قومی حکومت کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے. تو یہاں بھی اسی قسم کی سوچ ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ماضی میں ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن مجھے امید ہے کہ اس وقت جو صورتحال باقی صوبوں میں ہے اس کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں اس وقت پابندیاں کم ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم پابندیاں لگائیں. یہ تو جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے یا تو NCOC کے فیصلے تھے جس پہ ہم عمل درآمد کرا رہے ہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یا پھر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو کسی زیادہ مشکل میں پھنسانے سے یا پھنسنے سے ان کو محفوظ رکھ سکیں. ایک خاتون سندھ میں جو ہے 2% کورونا کیسز ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ بہت جلدی کر دیا آپ نے اسکول بند کرنا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ 2% ہے, لیکن کراچی میں یہ تقریباً 5.4 ہے, حیدرآباد میں تقریباً 5.6 ہے, اور یہ بڑھ رہا ہے. اب اگر آپ کسی کی رائے یہ کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے, خدا نخواستہ جب 12% ہو جائے اس کے بعد ہم جا کے کریں, تو یہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ تو نہیں ہوگا. اگر آج ہم کچھ اقدامات کریں اور ہم اس اسپائک کو بڑھنے سے روکیں اور یہ 12 پہ نہ جائے, 10 پہ نہ جائے, تو شاید ہم بہت جلدی ریکور کر جائیں گے, اور جن چیزوں پہ پابندی لگی وہ پابندی جلد ختم ہو جائے گی. اور اگر ہم نے تاخیر کی تو شاید وہ پابندی بھی جو ہے طویل ہو جائے گی. ایک سیکنڈ امتحان بھی ضرور وٹھنداسیں, آن لائن کلاس پڑھائنداسیں, آن لائن کلاسز چھوکرا وٹھی نٿا سگھن, پراڑی جا جيڪي ماڻهو اتي ڪنهن قسم جي کا سہولت ڪن, پوءِ تव्हां امتحان ڪيئن وٺندو, ٻار امتحان ۾ ڪيئن وٺندا, کورس مڪمل کندا؟ میں نے ابھی یہ بات کہی کہ ہم ایگزامس کے بغیر پروموٹ نہیں کریں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایگزامس مارچ میں ہونے تھے تو مارچ میں ہی ہوں گے. اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو کچھ مہینے آگے جانا پڑتا ہے تو ہم آگے چلے جائیں گے, 2 3 4 مہینے آگے جانا پڑا تو چلے جائیں گے, لیکن ایگزامس ضرور لیں گے. اس لیے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. 2 برس مستقل بچوں کو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں بھیجنے سے ہمارے جو ایڈمیشنز ہونے ہیں آگے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسپیشلی جو پروفیشنل کالجز ہیں اس میں وہ سارا سسٹم ہمارا تحس نحس ہو جائے گا, اس لیے ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے جب یہ فیصلہ کیا گیا اسکول کی بندش کے حوالے سے 1 سے 8 کلاس تک کے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس پر آپ کیا ایکشن لیں گے, کیا ہوگا, کیا ان سے دوبارہ بات چیت ہوگی, کچھ بھی ہوگا؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ اعتماد میں لیے جانے سے ان کا مقصد کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی. مجھے بتائیں کہ کسی اور صوبے نے کیا اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کو اس طرح کی بنائی ہے, کیا تعلیم کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے سے پہلے اس قسم کی کوئی کنسلٹیشن کہیں ہوتی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. وہ تو فیصلے کرتے ہیں, اس کو نافذ کر دیتے ہیں. ہم نے تو جو ٹاسک فورس کی سفارشات تھیں, جو ان کا فیصلہ تھا کہ بند کر دیا جائے, ہم نے فوری طور پہ بند نہیں کیا. ہم نے پھر میٹنگ بلائیں, پھر مشاورت کی. لیکن اگر مشاورت میں بیٹھے ہوئے 40 لوگوں میں سے 2 سمجھتے ہیں کہ جو میری رائے ہوگی وہی فیصلہ ہونا چاہیے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو اعتماد میں لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد میں لیے جانے کا طریقہ بھی یہی کہ آپ بٹھا کے سب سے بات کریں. لیکن اگر کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہم فیصلہ کریں, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا سب کے لیے ضروری ہے, ان کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں, بائی فورس یہ ساری چیزیں کریں گے. اب جو فیصلہ ہوا ہے, میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف نہیں ہیں. میں تو شاید واحد منسٹر ہوں جو پچھلی مرتبہ جب اسکول بند تھے تو والدین سے یہ ڈیمانڈ کرتا رہا, ریکویسٹ کرتا رہا کہ اسکولوں کی فیس آپ ضرور دیں.
باقی جگہوں سے تو مجھے کہیں سے آواز نہیں آئی. تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکولز بند ہوتے ہیں یا ان کی تعداد کم ہوتی ہے, بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے, تو اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن اب صورتحال اگر ایسی پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی صحت کا ایشو ہو اور ماہرین آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بند کر دیں, تو میں یا حکومت سندھ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ماہرین کی رائے کو ایک طرف رکھے اور اسکول کے جو مالکان ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں؟ تو یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں ایک ایک کر کے. لوگ جو ہے وہ تنگ ہو کر یہ ایک ایک کر کے لوگ تنگ ہو کر سوال کر رہے ہیں کہ کرونا صرف جو ہے وہ اسکولوں میں ہی آ رہا ہے کہ اسکولوں کی بندش کی جا رہی ہے, اور کیا سندھ حکومت مزید سخت لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہی ہے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد؟ دیکھیں, ویسے مجھے سچی بات ہے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. کوئی کہتا جی 9ویں کلاس میں کرونا نہیں جائے گا, کیا 10ویں میں نہیں جائے گا؟ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہ منطق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو لوگ دیتے ہیں کہ جی یہاں نہیں جائے گا, تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں, میں اپنے گھر سے نہ نکلوں, ہر آدمی گھر میں کہہ دو کہ بیٹھ جائے, ختم ہو جائے گی بات. لیکن آپ نہیں کر سکتے, تو آپ کیلکولیٹڈ اسٹیپس لیتے ہیں کہ اس اسپائک کو زیادہ تیزی سے پھیلنے نہ دیں. اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ایک اسکول کے اندر مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک کا اسکول ہے, اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں, اگر آپ 8 کلاسیں سسپینڈ کر دیں گے تو 20 رہ جائیں گے. اب 20 کے لیے وہ جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس کو SOPs کو فالو کر کے چیزوں کو چلا سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو اور کسی طرح سے وہ جو اسپریڈ ہے وائرس کا اس کو ہم بریک کر سکیں. تو یہ مقصد ہوتا ہے. باقی اب دلائل تو ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں. ہم بند کرنے جائیں گے اسکول تب بھی ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم کھولنے جائیں گے تب بھی اس کے پاس دلائل ہیں, مخالفت میں بھی ہیں اس کے لیے بھی ہے. تو یہ PP जो सिंध हुकूमत वफ़ाक़ खे नाकाम करण लाइ हिते लॉकडाउन लॻाए पई, इदारा बंदि पई करे, कारोबार बंदि पई करे. सुभाणे वापारी वज़ीर अला साहिब एहतिजाज पिया कनि, पोइ वरी सिंध हुकूमत ई रड़ींदी करे जॾहिं टैक्स कलेक्शन ई न थींदी, हुकूमत नाकाम वेंदी, त पोइ वरी रड़ींदा कंदा असांखे पैसा घटि मिलनि. छा चवंदा? यार मुझे पता नहीं है वो फजूल क्या बातें यहाँ हुई हैं मुझसे पहले, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं शायद वो मेरा ख्याल है कि चूँकि थोड़ा सा जेल वेल में रहकर आए हैं तो ज़हनी सलाहियत उनकी मुतासर हुई है. उनको ये पता होना चाहिए कि सूबा सिंध की हुकूमत ने अब तक NCOC के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए ही इक़दाम किए हैं. कोई एक फ़ैसला ऐसा नहीं है जो हमने ख़ुद से किया हो. पंजाब के कई इलाकों में मुकम्मल तौर पर तमाम तालीमी इदारे बंद हैं. खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं. वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मार्केटें सील हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं. यहाँ ऐसा अभी नहीं है. जो NCOC ने कहा है हम उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं. उसके हम पाबंद इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाबंद बनाया हुआ है. उनका एक फ़ैसला है कि वफाकी हुकूमत कोविड के हवाले से जो फ़ैसले करेगी सूबे उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे. जहाँ जहाँ ये गुंजाइश दी जाती है कि सूबे अपने फ़ैसले ख़ुद करें, वहाँ हम अपने फ़ैसले ख़ुद कर लेते हैं. जिस तरह तालीमी इदारों के हवाले से था, ये डिसाइड हुआ था कि सूबे अपने मुताबिक फ़ैसले करें. आज भी अगर बाकी मैंने आपको बताया पंजाब KP में पूरे तालीमी इदारे बंद हैं, हमने नहीं किए, हमने 8वीं तक किए हैं. तो जहाँ ये गुंजाइश नहीं है वहाँ हम NCOC के फ़ैसलों पर अमल दरामद करते हैं. तो जो साहब यहाँ फरमा रहे थे उनके शायद इल्म में नहीं है कि NCOC एक वफाकी वज़ीर के तहत काम करती है, इस्लामाबाद में है और वो फ़ैसले उनकी वफाकी हुकूमत करवाती है. पहले अगर उनको ये एहतजाज करवाना है तो मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ एहतजाज करने वाले तमाम मेरे भाइयों को वो इस्लामाबाद लेकर जाएँ और PM हाउस के सामने उनसे एहतजाज करवाएँ. एक मिनट वो पीछे एक सेकंड आपने ओवरऑल फैक्शन फिगर्स तो दे दिए कि सिंध में जो है 2.1 है और कराची में 5% है. वज़ीर तालीम में पेरेंट्स में जो है तशवीश है, मुख्तलिफ कयास आ रही है कि स्कूलों में ये तादाद की ये शरह क्या है. और दूसरा ये कि जिस तरह सरकारी और निजी दफातर में रोटेशन के तहत 50% एम्प्लॉयज़ को बुलाया जा रहा था, क्या ये स्कूलों में भी अमल दरामद किया जा सकता था? देखें, जो तालीमी इदारों में शरह है वो इस वक्त 2.7% के करीब है, 2.7%. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्कूलों में और दीगर जो तालीमी इदारे हैं वहाँ रैंडम टेस्टिंग होती है, या अगर कोई एक आधा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वहाँ पर तमाम लोगों को टेस्ट किया जाता है. तो जो 2.6 या 2.7 शरह है तो वो अगर आप 100% लोगों को करेंगे तो हो सकता है वो कम भी हो जाए या ज़्यादा भी हो जाए. लेकिन अगर हमें जो परेशानी है इस वक्त वो पंजाब और KP में जो UK वेरिएंट है जिससे ज़्यादा बहुत तबाही हो रही है, उसको यहाँ फैलने का हमें डर है, उसके फैलने का डर है. तो इसलिए हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं. अदरवाइज़ तो स्कूलों में भी और सूबा सिंध में मजमूई तौर पर शरह ख़तरनाक नहीं है. कराची हैदराबाद में ज़्यादा है, वो तशवीशनाक है. और मैं आपको बताया कि उसमें इजाफा हो रहा है, वो पीछे नहीं जा रही, वो आगे जा रही है.
ادھر سے ایک سیکنڈ ذرا. सही साहब, एक तासुर ये बनता है कि आप जो फैसले करते हैं, मसलन आप कहते हैं कि जी रेल भी बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, जहाज भी बंद कर दो. उधर से वजीर आजम कहता है ना बाबा क्यों बंद करें, लोगों को मारना है क्या? तो लोग ये समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वजीर आजम सच बोल रहे हैं. वैसे मुझे नहीं समझ आई बात, इसमें झूठ और सच की क्या बात है. अगर कोई इस बात को इनकार करे कि पंजाब में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल ख़राब नहीं है तो शायद हम गलत कह रहे हैं. अगर कोई इस बात से इनकार करे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोविड की वजह से सूरत हाल ख़राब नहीं है तो शायद हम गलत कह रहे हैं. लेकिन अगर ये हकीकत है कि वहाँ सूरत हाल ख़राब है, वहाँ मरीज़ों को बिस्तर नहीं मिल रहे, वहाँ लोग बिल्कुल तकलीफ़ में हैं, और मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि वो वायरस यहाँ कराची तक आ सकता है, हैदराबाद तक आ सकता है, सूबा सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट तक आ सकता है, तो अभी से हम उसके कोई एहतमाम क्यों ना करें उसको स्प्रेड को रोकने के लिए. क्या हम इंतज़ार करें इस बात का, खुदा न खास्ता पंजाब जैसी KP की जैसी सूरत हाल हो जाए तो उसके बाद हम इकदाम उठाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इकदाम हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं. अब फेडरल गवर्नमेंट देखें क्या करती है. अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है जिस तरह पहले सिंध हुकूमत ने कुछ डिसीजन दिए थे हम वो फैसले फिर करेंगे. जी आते सिंध की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ के करीब है. अब तक कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जो बेहतर तरीक़ेकार दुनिया में रहा है वो वैक्सीनेशन है. वफाक की तरफ से सिंध हुकूमत को कितनी वैक्सीनेशन मिली? अभी अब से कुछ देर पहले बिलाल गफ्फार ने यहाँ पर कहा है कि 10 लाख डोज हमने सिंध गवर्नमेंट को दी हैं. सिंध गवर्नमेंट अब खुद परचेज करने जा रही है, तो कितने वैक्सीन आप परचेज कर रहे हैं? यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हो रही है उसका स्टेटस क्या है? क्योंकि लॉकडाउन अगर मसले का हल नहीं है तो दूसरा हल वैक्सीनेशन है. हम वहाँ कहाँ खड़े हैं? देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है कि सिंध हुकूमत के पास कितनी वैक्सीनेशन आई है अभी तक फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन लगभग शायद ये इतनी होगी 10 लाख के करीब. क्योंकि मैंने जो चेक करवाया था शायद एक आध दिन पहले तक कि 8 लाख के करीब जो है वो वैक्सीनेशन तकरीबन हुई थी या वो प्रोसेस में थी. तो मुमकिन है कि 10 लाख तक दी हो. और सिंध हुकूमत ने जो प्रोक्योर करना है वो 20 लाख हम खुद कर रहे हैं. लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट से कोताही हुई है कि जो इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इजाज़त ताख़ीर से दी, और दूसरा सूबा सिंध की हुकूमत अगर प्रोक्योर करना चाहती थी तो उसको भी जो भी उनके तरीक़ेकार थे, जो रूल्स थे, उसको उन्होंने काफ़ी ताख़ीर से किया. अगर ये पहले हो जाता तो शायद प्राइवेट सेक्टर भी पहले ही प्रोक्योरमेंट कर लेता, सिंध हुकूमत भी पहले ही कर लेती, तो जो तादाद थी वैक्सीनेशन की वो बहुत ज़्यादा होती. और इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए शायद ये तो मुमकिन नहीं है कि हर आदमी को दे दे, लेकिन जितनी आबादी हमारे यहाँ लोगों की है उसमें अक्सरियत ऐसी है जो शायद पैसों पर वैक्सीनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करे और तमाम सूबों को ये फराम करे. लेकिन बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट ने भी पैसों पर वैक्सीन ख़रीदने का जो अमल था उसको बिल्कुल मुअत्तल किया हुआ था, और बिल्कुल वो उस मूड में नहीं थे और इंतज़ार कर रहे थे कि दुनिया भर से जहाँ से वो मुफ्त में आ रही है वो लेते जाएँ और वो इस्तेमाल करते जाएँ. तो ये ताख़ीर हुई. और मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ आपकी कि इस वायरस की जो सूरत हाल है उसमें जो उम्मीद एक है, जो फ़र्क है पिछले साल में, वो वैक्सीनेशन का है. लास्ट ईयर वैक्सीन नहीं थी, इस साल वैक्सीन है. जितनी बड़ी तादाद में और जितनी जल्दी हमारे लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे उतना ही हुकूमत के हेल्थ सेक्टर के ऊपर इसका जो प्रेशर है वो कम होगा. सईद भाई, ये भी बताइएगा कि कोरोना को रोकने की हिकमत अमली तो बनाई जा रही है, सिंध में तालीमी निज़ाम बेहतर करने की भी कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही? क्योंकि आप लोगों को भी एक बड़ा गैप मिला है क्योंकि स्टूडेंट स्कूल्स के अंदर नहीं आ रहे, तो क्या स्कूल्स कॉलेजेस को कोई रिहेबिलिटेट किया है आप लोगों ने या नहीं किया है? देखिए, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है एजुकेशन का और हेल्थ का कि हम आपको 2-4 मिनट में तो नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, लेकिन बहरहाल एफ़र्ट्स हमने बहुत किए हैं और बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं. कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मुझसे पहले जो मिनिस्टर्स रहे हैं, जिसमें निसार खुलो साहब हैं, जाम मेहताब साहब हैं, सरदार शाह साहब थे, सब ने कोशिश की और वो सिलसिला मैंने उसको आगे बढ़ाया है. जो सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको हम बेहतर कर रहे हैं, और उसका पर्पज़ ये है कि टीचर्स जो हमारे पास हैं या जो भर्ती होंगे उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो और बाकायदा ट्रेन टीचर्स हमें अपने सिस्टम के अंदर मिल जाएं. वो अल्लाह करेगा. जो हमारा प्लान है वो बहुत ज़बरदस्त है और जिससे भी हमने डिस्कस किया उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उस पर हम काम कर रहे हैं. स्कूल्स को जो ठीक करने की बात है, काफ़ी सारे स्कूल्स हमने नए बनाए हैं
مزید بن رہے ہیں اور مزید آگے ہمارے پروجیکٹ ہیں، پلانز ہیں جس کے اندر وہ اسکولز مزید بننے ہیں. تو کافی ساری چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور جو اسکولوں کی تعداد ہے صوبہ سندھ میں بہت زیادہ تھی، چونکہ 1 روم اور 2 روم اسکول یا شیلٹر لیس اسکول جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اور ایسے اسکول بھی تھے جہاں نہ بچے تھے نہ ٹیچرس تھے، لیکن وہ اسکول ہمارے گنتی کے اندر شامل تھا کہ یہ اسکولز ہیں. تو ہم ہزاروں ایسے اسکولز ڈیلیٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم سے تاکہ ایگزیکٹ نمبر جتنی اسکولوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہو، پر ہم ان کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کو بہتر کریں. تو بہت تیزی سے بہت سارا کام ہم کر رہے ہیں. جی ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا، سیکرٹری صاحب نے یاد کرایا کہ جو ٹیچرس کی کمی ہے ہمارے پاس، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ابھی کوئی 37-38 ہزار ٹیچرز ہم اپوائنٹ کریں، اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کے تمام ٹیچرز جو ہے وہ پیورلی میرٹ پر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپوائنٹ ہوں گے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے سسٹم میں آئے گی اور اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی حکومت کے وزیر اعظم صاحب سے بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کا ایک اہم بیان جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں جب بھی روزانہ دفتر جاتا ہوں تو یہ سمجھ کے جاتا ہوں کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں. تو میں تو جب سے اقتدار میں آیا ہوں تب سے جہاد کر رہا ہوں، مافیاؤں سے میرا مقابلہ ہے، اور وہ مافیا مختلف شکل میں موجود ہیں، جو ہے وہ چینی مافیا اور آٹا مافیا، اور سیاسی پارٹیوں کو بھی انہوں نے مافیا قرار دیا. ہاں تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ ویسے جاتے ہیں آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں. ویسے میرے حساب سے وزیر اعظم نے ٹھیک کہا انہوں نے، اس لیے کہ جن افراد کے جرمٹ میں وہ بیٹھ کر وزارت عظمیٰ چلاتے ہیں اسی میں جو ہے وہ چینی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ میڈیسن کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ گندم کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر جو یہ پیٹرولیم کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر یہ ڈالرز کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر اس ملک میں جتنے مافیاؤں کے سربراہان ہیں، جو میں کہتا ہوں نا بین الاقوامی جگادریوں کی حکومت ہے، تو جتنے بین الاقوامی جگادری ہیں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو سوچ کے جاتا ہے کہ پھر ان چوروں کے درمیان جا کے میں نے بیٹھنا ہے، اور پھر جا کر میں نے فیصلے کرنے اور پھر جا کے میں نے حکومت کے لیے کچھ کرنا ہے. تو بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی اور ہمت حوصلہ کرتا، جس طرح بھی جہانگیر خان کے خلاف انہوں نے کوئی تھوڑا سا شروع کیا ہے، اسی طرح اور لوگوں کے خلاف بھی کرتا. جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، گندم کی کمیشن کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اور اپنا یہ چینی والی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے نام ہیں، اور اگر اس کی تحقیقات کریں گے تو اس کے اندر حفیظ شیخ بھی ہے جن کو انہوں نے نکال دیا، عمران خان خود بھی ہیں، بزدار بھی ہیں، اسد عمر بھی ہیں، یہ سارے لوگوں کے نام ہیں نا. تو ان سب کو شامل کر لیں تو وزیر اعظم بالکل جہاد پہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ چوروں کے درمیان بیٹھ کے وہ حکومت کر رہے ہیں. جی عدالتی حکم سے بین سبنی محکمن والے کو ڈیول چارج ہے وہ کس طریقے کا ہے ہٹایا ہے، تعلیم کا تو ان افسر رپورٹ پہ ہٹائے، عدالتی حکم کے بھی تعاون کا. دیکھیں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، عدالتی فیصلے ہمیں پسند ہوں ہمیں ناپسند ہوں، اس پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جو فیصلہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس فیصلے کو میں نے پڑھا بھی ہے، اور اس پر مزید ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم عدالت کے سامنے بھی جا کے کچھ اپنی گزارشات رکھیں گے. اگر کسی عدالتی فیصلے کی وجہ سے ہمارا محکمہ بالکل چلنے سے ہی رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج صاحبان بھی ہماری اس مجبوری کو سمجھیں گے. جتنی پوزیشنز ہمارے پاس گریڈ 20 کی ہیں اتنے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، جتنی پوزیشنز ہمارے پاس گریڈ 19 کی ہیں اتنے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر تو میں آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے اس کی تشریح کی ہے فیصلے کی کہ ایڈیشنل چارج بھی ختم کر دو اور OPS بھی ختم کر دو، تو پھر میرے بھائی 70% ہمارا جو محکمہ ہے نا تعلیم کا وہ بیٹھ جائے گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی محکمہ بیٹھ جائے اور بغیر افسروں کے چلاتے رہیں تو پھر الگ بات ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محکمے کو چلانے کے بھی اقدامات کریں. ہم عدالت کے سامنے صورتحال رکھیں گے، جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو مان لیں گے، لیکن یہ دونوں چیزیں اس وقت 100% طور پر اگر ہم نافذ کریں گے، میرا اپنا خیال ہے، مجھے دیگر محکموں کا نہیں پتہ، ایجوکیشن کا محکمہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. تھینک یو. یہ بتا دیں جو ایگزامینیشن جو ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ بچے بڑے ڈسٹرب ہیں، کبھی آن لائن دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جو ہم نے 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں جماعت کو کوشش کی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے جو ایگزامس ہونے ہیں اس تک یہ چلیں اور اپنی تیاری کریں، اس کے بعد امتحان دے دیں. باقی جو اسکولز میں انٹرنل ایگزامینیشنز ہوتی ہیں اس کے لیے تھوڑی اسپیس ہم نکال لیں گے تاکہ وہ ایگزامس ہو جائیں. تھینک یو.